میرے اہل بیت کے بارے اللہ کے ڈرو دا مطلب یہ ہے کہ میرے اہل بیت دی اتباع کرو، انہیں دے نال محبت کرو۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے تمام اہل ایمان کو اہل بیت دے نال محبت کرن دا حکم ارشاد فرمائے، اہل بیت دی محبت کو اپنی محبت دے نال جوڑ دیتے۔ چنانچہ ترمذی شریف دی حدیث ہے، اللہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، احبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی، اللہ دی محبت دی وجہ کے میرے نال محبت کرو اور میری محبت دی وجہ کے میرے اہل بیت میرے گھرانے دے نال محبت کرو۔ تو کافی ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں جنہیں اندر اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت دے نال خود محبت کرن دا ارشاد فرمائے اور انہیں دی اتباع کرن دی ترغیب دیتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چونکہ یہ مہینے دے اندر شہادت ہے، ویسے تو تمام اہل بیت دا ذکر کرنا چاہیے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ مہینے دے اندر چونکہ مظلومانہ انتہائی بے دردی دے نال انہیں کو شہید کیا گئے، اس واسطے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام و مرتبہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت و کردار کو زیادہ بیان کیتا ملے اور کرنا بھی چاہیے۔ سارے ایمان دا حصہ ہے انہیں دے نال محبت کرنا اور انہیں دی اتباع کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ہجرت دے چوتھے سال دے اندر، یعنی حضور پاک جب مدینہ ہجرت کر رہے تو ہجرت دے چوتھے سال امام حسین دی ولادت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف گن گئے اور آپ نے انہیں خود گھٹی دیتی ہے، گھٹی یاد ہے نا سا نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن دی، اپنے لعاب مبارک دی خود انہیں کو گھٹی دیتی ہے اور آپ نے خود انہیں نام حسین تجویز فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام نے خود انہیں دے کن دے اندر اذان دیتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے نواسے امام حسین دا 7ویں جبہار عقیقہ بھی فرمائے۔ حضور پاک نے حضرت حسن اور حضرت حسین دی ولادت تے خوشی محسوس فرمائیے۔ حضرت امام حسن بڑے بھرا ہیں، حضرت امام حسین چھوٹے بھرا ہیں، 11 مہینے دا تقریباً فاصلہ ہے انہیں دی دوہیں دی ولادت کے اندر۔ امام حسن 11 مہینے بڑے اور امام حسین 11 مہینے چھوٹے۔ حضرت حسنین کریمین دی بڑی فضیلت حدیث پاک دے اندر وارد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف دی حدیث ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین میرے ہی چوئے اور میں حسین ہی چو۔ اور دوسری روایت ہے ترمذی شریف دی، حضرات حسنین کریمین دی شکل و شباہت دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد ہے، حسین سینے کے سر تک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ارشاد ہے، بلکہ حضرت حسن سینے کے سر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور حضرت حسین سینے کے تحت ماتحت جسم کا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ اور حضور پاک نے انہیں دوہیں بھراویں کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو جنتی جوانے دا سردار فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت دے نوجوانے دے سردار ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے انہیں کو اپنا پھل ارشاد فرمائے، ہما ریحانتا یا من الدنیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اے دوہیں دنیا دے اندر میرے پھل ہیں۔ اور حضرات حسنین کریمین دی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت خود اظہار فرمائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے بارے فرمایا، انہو کان یأخذہ والحسن ویقول اللہم انی احبہما فاحبہما، حضرت حسین اور حضرت حسن کو حضور پاک نے پکڑ کے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں انہیں دوہیں دے نال محبت کرنا، تو ہی انہیں دوہیں دے نال محبت فرما۔ ایک بڑی روایت دے اندر آنے حضرت اسامہ بن زید فرمائیں کہ ایک دبہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں میں رات دے وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر دے اندر کوئی چیز بلہیٹ ہی بیٹھے ہیں۔ تو میں پوچھا اللہ دے رسول یہ چادر دے وچ کیا چیز ہے؟ نبی پاک نے چادر ہٹائیے تا چادر دے اندر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ، یعنی حضور پاک دے دوہیں ڈوت رہے، حضور پاک دی جھولی دے اندر گود دے اندر ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا اے دوہیں میرے بیٹے ہیں، یعنی میرے نواسے ہیں، اور فرمایا اے اللہ میں انہیں دوہیں دے نال محبت کرے نا، تو بھی انہیں نال محبت فرما، اور جے رہا انہیں دے نال محبت فرماوے اے اللہ تو انہیں دے نال بھی محبت فرما۔ یہ واسطے اہل بیت دے سارے نبی پاک دے سارے گھرانے دے نال محبت یہ سارے ایمان دا حصہ اور جزو ہے۔ نبی پاک دے ارشاد ہے، من احبنی فلیحب ہذین، جیڑا بندہ میرے نال محبت کرے دے تو وہ چاہیے کہ وہ میرے دوسرے دے نال بھی محبت کرے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پاک نے ارشاد فرمائے، جائیں حسن و حسین نال محبت کی دیے اون گویا میں نبی نال محبت کی دیے، جائیں انہیں دے نال بغض رکھے اون گویا میں نبی دے نال بغض رکھے۔
کئی واسطے حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضور پاک دی تمام ازواج مطہرات دے نال محبت یہ سارے حضور دا گھرانہ ہے۔ اہل بیت کے مراد میں عرض کر چکا کہ اہل بیت کے مراد حضور پاک دی ازواج مطہرات یعنی حضور دی گھر والے بھی ہیں۔ پورے قرآن دے اندر جتنا بھی آل بیت یا اہل بیت دا لفظ استعمال تھے ان کے مراد کتھائیں بھی صرف حضور دے داماد یا دوترے یا کہیں نبی دے بھی اہل بیت دا ذکر تھے تو اتھا اون نبی دے صرف بیٹیاں یا صرف اون نبی دے داماد یا دوترے مراد نہیں، بلکہ پہلا اہل بیت دے لفظ کے مراد اون نبی دی ازواج ہیں، اون نبی دے گھر والے ہیں۔ انہیں بعد دوجہ نمبر دے اون نبی دی اولاد مراد ہے۔ اہل بیت دا لفظ قرآن مجید کے اندر بھی جتنا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے بارے تو سب تو پہلے حضور پاک دی ازواج مطہرات مراد ہیں، انہیں بعد دوجہ نمبر دے حضور پاک دی اولاد مراد ہے۔ ازواج مطہرات، حضور پاک دی اولاد، تیجہ نمبر دے حضور پاک دے نواسے اور حضور پاک دے داماد مراد ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی زیادہ حدیث مبارکہ جن اندر ثابت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے خود بھی حضرات حسنین کریمین دنال محبت فرمائیے اور امت کو آپ اپنے نواسے دنال محبت بلکہ اتباع دوی حکم ارشاد فرمائے۔ حضور پاک نے اپنے عمل دنال ثابت کر کے دکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سجدہ فرماوے نا تو حضرت امام حسن حسین حضور پاک دی پشت مبارک تے سوار تھی ونجنا، جی میں بال آنے نماز پڑھتے پہ ہونا تو چھوٹے بال اپنے پیوں بعد دی پشت سوار تھی ونن، کان تے سوار تھی ونن تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دی وجہ کے سجدہ لمبا کر دے رہے جتے ہی حضور پاک دے نواسے حضور پاک دی پشت رہن ہیں، حضور پاک سجدہ اتنا لمبا فرما دے رہے ہیں۔ ایویں حضور پاک خطبہ ارشاد فرمانے بیٹھے ہیں تو روح شہزادے مسجد کے اندر جو ہی داخل تھے، چھوٹے ہیں، بال ہیں، لڑکھڑانے ہوئے آنے پہ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے نیچے تو حضور پاک نے اپنے خطبے کو موقوف کر دیتے، اپنے ممبر کے اتر کے کئی کو حکم نہیں دیتا، خود بن کے انہیں کو اٹھائے نے اور اپنے نال ممبر تے بٹھائے نے۔ تو حضور پاک اتنی محبت اپنے نواسے نال اور نبی پاک کا ارشاد ہے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے کندھے تے اٹھائی بدیان تو ایک آدمی آکھنے لگے کہ دیکھو کتنا اعلیٰ سواری ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سواری اچھی ہے تو سواری بڑے اعلیٰ ہیں، نعم الراکب ہوا، سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ حضور پاک ارشاد ہے حسن حسین حاضہ علی وحاضہ علی عاتقہ۔ ایک مرتبہ حضور پاک سارے کو تشریف گنن حضرت ابو ہریرہ دا ارشاد ہے اور آپ دے نال حضرت حسن اور حسین بھی نال ہیں، کندھے تے سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دا بوسہ گندے ہیں۔ تو حضرت امام حسن اور حسین دے نال محبت بہت ساری احادیث مبارکہ کے ثابت ہو چکے۔ حضور پاک نے خود بھی محبت کی ہے اور امت کو بھی حضرات حسنین کریمین دے نال محبت کرنے دا بلکہ اتباع کرنے دا حکم ارشاد فرمائے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اپنی سیرت اور کردار بھی انتہائی اعلیٰ کریمانہ نہایت نیک بزرگ ہیں، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بابا، حضور پاک دے صحابی اور حضرت علی وہ صحابی جے ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے اندر پل کے حضور پاک کی تربیت کی دی ہے، تو جنا بابا حضرت علی جیسا اور جنی والدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بطول جیسی جنی ساری رات اللہ کے سامنے آپ دے نانا دی تربیت، آپ دے بابا دی تربیت، انہیں دی وجہ کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دی بڑی تربیت تھی۔ چنانچہ چھوٹی عمر دے اندر قرآن مجید حفظ کر گئے نے، جی صحابہ کے کوئی غیر قرآن مجید دی تردی سنے نہ تو فوراً کو یاد کر کے نہ، چنانچہ چھوٹے زمانے دے اندر چھوٹی عمر دے اندر قرآن مجید دا اکثر حصہ یاد کر چکے ہیں، حفظ کر چکے ہیں اور تلاوت دا قرآن مجید دا اتنا شوق کہ قرآن مجید دے 7 منزلہ مقرر ہیں۔ کتنا ٹائم باقی ہے؟ 36 منٹ ٹھیک ہے، 9 منٹ بتایا کتنی دیر ختم کرنا ہے؟ میں تو 36 منٹ۔ قرآن مجید دے 7 منزلہ ہیں، ٹائم تھوڑا سا امام حسین دی شہادت بیان نہیں سے کر سکے، چلو آئندہ آنے آمانے جمعے دے اندر بیان کریں سو انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید دا عبادت دا اتنا شوق کہ قرآن مجید دے 7 منزلہ روزانہ ایک منزل دی تلاوت فرمانے ہیں، یعنی 7 ریواریں دے اندر قرآن مجید ختم فرمانے ہیں۔ تو قرآن مجید دے نال محبت، نماز دے نال محبت، تیر و تلوار دے نیزے دے میدان جہاد دے اندر رہ کے بھی انہیں کوئی سجدہ قضا نہیں کیتا۔ فرمائے کہ نماز دا وقت ہے، کچھ ٹائم واسطے جنگ کو موقوف کر دیتا وجہ تاکہ اسا نماز ادا کر سکوں، لیکن وہ انہیں آکھے کہ بھئی نماز اسا ادا نہ کر سوں، جنگ کہہ نہ رک سے نماز اسا ادا کرنی ہے تو کر گنو۔ این حال دے اندر یعنی تیر و تلوار دی برسات دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سجدہ قضا نہیں کیتا۔ دراصل امام حسین اور نبی پاک دے گھرانے دے نال محبت دا تقاضا یہ ہے کہ اسا انہیں دے نال محبت این طریقے نال کر سکتے ہیں جو اسا انہیں دی اتباع کروں۔